سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یتیم کے مال میں بدنیتی سے ہیر پھیر نہ کرو، ان کے مال ان کی بلوغت سے پہلے صاف کر ڈالنے کے ناپاک ارادوں سے بچو۔ اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہی کہتے ہیں کہ یتیم جو ہیں یہ کھاتے کیوں ہیں، پیتے کیوں ہیں، یہ نہیں پتہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، ان کو بھی اللہ نے کھلانا پلانا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یتیم کے مال کو نہ بدنیتی سے ہیر پھیر نہ کرو، ان کے مال ان کی بلوغت سے یعنی ان کی جوانی سے تم یہ چاہتے ہو کہ ان کا مال ہڑپ کر جائیں یا ان کے مال میں ہیر پھیر کر دیں تاکہ وہ کل کو جوان ہو کر ہمارے سامنے اکڑے نہیں، وہ بھی جس طرح ہمارے بچے کھاتے ہیں وہ بھی ایسے نہ کریں، ان کی زندگی اچھے طریقے سے نہ گزرے۔ یہ سارے کے سارے ناپاک ارادوں سے بچو۔ جس کی پرورش میں یتیم بچے ہوں، اگر وہ خود مالدار ہے تب تو اسے ان یتیموں کے مال سے بالکل الگ رہنا چاہیے، اور اگر وہ فقیر محتاج ہے، جو پرورش کرنے والا ہے اگر وہ فقیر محتاج ہے تو خیر قدر معروف کھا لے۔ یہی کہ جیسے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ قریب جاؤ مال یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اِلَّا بِاللَّتِي ہِیَ احسن، مگر اچھے طریقے سے۔ یہ اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر کھانا ہے، اگر محتاج ہو، فقیر ہو بالکل، جو کہ اس کی پرورش کرنے والا یتیم فقیر ہے، محتاج ہے، تو وہ کھائے تو پھر بھی وہ اچھے طریقے سے کھائے، یہ نہیں کہ اس کو ساری جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ان کو بے مال بنانے کے لیے ایسا نہ کرے، قدر معروف کھا لے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تو تجھے بہت کمزور دیکھ رہا ہوں اور تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو خود اپنے لیے چاہتا ہوں۔ خبردار، کبھی دو شخصوں کا والی نہ بننا اور نہ کبھی یتیم کے مال کا متولی بننا۔ اگر ان کا مال تمہارے ہاں ہے تو اس کو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس کا جو مال ہے اس کے حوالے کر دو، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی زیادتی کے۔ جو بھی یتیم کا مال ہو، چاہے تھوڑا ہے چاہے بہت ہے، اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔